جی دوستو، جو کچھ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے مابین ہو رہا ہے وہ اوبویسلی ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث تو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ توقع تو کم از کم میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب اس میں غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، اور طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ تو لیکن کوشش پھر بھی یہی ہونی چاہیے تھی کہ معاملات اس مقام تک نہ پہنچتے جہاں ہم اس قسم کی ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں، اور پھر طالبان کی حکومت اس کا جواب ہی دے رہی ہے۔ اور یوں لگتا ہے جیسے کہ اب افغانستان ہمارے مغربی بارڈر پہ ایک بھارت جیسا ملک آ گیا ہے، جس کے ساتھ ہماری اب دشمنی سی ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ بہت افسوسناک بات ہے، ہمارے تاریخی اعتبار سے بھی پرابلمز رہے ہیں ڈیورنڈ لائن کو لے کر، لیکن ایسے مسائل کریٹ کبھی نہیں ہوئے کہ ڈیورنڈ لائن کا بہت بڑا مسئلہ ہو۔ وہ ٹھیک ہے، افغانستان کی حکومت نہیں مانتی، لیکن اس کو انٹرنیشنل بارڈر کے طور پہ ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے انٹرنیشنل بارڈر کے طور پہ۔ اور طالبان کی جب حکومت تھی 1996 میں، اس وقت بھی انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو تو تسلیم نہیں کیا تھا کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، لیکن کبھی وہ ایسا بون آف کنٹینشن نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات آگے نہ بڑھ سکیں۔ وہ ایک ایشو ہے، رہے گا، لیکن وہ معنی نہیں آنا چاہیے اچھے تعلقات کو استوار کرنے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تک بات پہنچی کیوں؟ ایک تو دیکھیے ہمارے جائز میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ طالبان جب آئیں گے تو پاکستان کے خلاف جو دہشت گرد کی تنظیمیں ہیں، کم از کم ان کو وہاں پہ وہ اسپیس نہیں ملے گی کہ وہاں پہ منظم ہو کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کریں۔ اور خاص طور پہ ٹی ٹی پی کے بارے میں تو بہت سے ہمارے خدشات تھے اور تحفظات تھے۔ تو ہماری امید تو یہی تھی کہ طالبان کی حکومت آئے گی، کیونکہ پچھلے 9/11 سے لے کر کافی آج تک جو جب تک حامد کارزائی کی حکومت تھی پہلے اور اس کے بعد پھر اشرف غنی کی، تو بھارت کو وہاں بہت اسپیس ملی، اور بلکہ ان کا جو نیشنل سیکورٹی ڈائریکٹریٹ بھی تھا وہ بھی بھارت ان کو فنڈ کرتا تھا، اور پاکستان کے خلاف یہاں کروائیاں ہوتی تھیں تو بلوچستان میں، ایون کراچی میں۔ تو ہمارا خیال یہی تھا کہ جب طالبان کی حکومت آئے گی تو کم از کم جو بھارت کو اسپیس اویلیبل تھی وہ نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ طالبان چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ تحریک طالبان پاکستان نے جب افغان طالبان اپنی جد و جہد کر رہے تھے یو ایس فورسز کے خلاف یا نیٹو کے خلاف، تو اس میں ٹی ٹی پی نے ان کا کافی ساتھ دیا، اور وہ جو بھی افغانستان کا امیر ہوتا ہے، امیر المومنین، اسی کو اپنا امیر سمجھتے ہیں۔ تو طالبان اب کلچر آپ دیکھ تو یہی ہے کہ چونکہ ٹی ٹی پی نے ان کا ساتھ دیا، تو اب افغانستان کے طالبان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ ان کو بالکل ڈچ کر دیں۔ لیکن یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ جو لاجک ہے کسی حد تک افغانستان کے جو طالبان ہیں، کابل کو اس کو ریویو کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ٹی ٹی پی نے ان کا ساتھ دیا بھی تو وہ فورن آکوپیشن کے خلاف تھا یہاں، یا فورن فورسز کے خلاف تھا۔ یہاں تو ٹی ٹی پی اپنے ملک کے اندر ہی اپنی حکومت اور اپنے لوگوں کے خلاف نبرد آزما رکھتی ہے، اور ان کے خلاف دہشت گردی کر رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو دونوں جو صورتیں ہیں، یہ جو سچویشنز ہیں بہت مختلف ہیں۔ تو کابل کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ دہشت گردی کو تو کسی طور بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان کے لیے تو ایک بہت بڑا ناسور بن چکا ہے، بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے گو کہ اس میں ہمارے ہاں انٹرنل پرابلمز بھی ہیں۔ ہم نے جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی اتھارٹیز تو بنا دیں، لیکن وہ کوئی صحیح معنوں میں فنکشنل نہیں ہو سکیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ بہت سے آپریشنز بھی ہوئے، ضرب عضب آپریشن، تو رد الفساد آپریشن، اور پھر عزم استحکام، بہت سی چیزیں ہم نے کی، لیکن بہت سے لوز اینڈز ابھی بھی باقی ہیں۔ جب تک وہ گیپنگ ہولز پلگ نہیں ہوتی اس وقت تک ہم ٹیررزم کو صحیح معنوں میں کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ پاکستان کی مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ جو بھی ایئر اسٹرائک ہم نے لیٹسٹ کی ہے، اس وقت ہمارے اسپیشل ریپرزنٹیٹو افغانستان کابل میں موجود تھے،
ایک طرف تو آپ ٹریڈ بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں، اچھے میسیجز لے کر جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں. اب اس میں بقول یونائٹڈ نیشنز کے بھی تقریباً 46 لوگ وہاں اس میں جاں بحق ہوئے. تو یہ پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان ایئر اسٹرائک سے یا کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اگر ایئر اسٹرائک سے فرق پڑ جائے اور دہشت گردی ختم ہو جائے تو پھر تو کیا بات ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. یہ ایئر اسٹرائکس پہلی دفعہ تو نہیں ہوئے، اس سال مارچ کے مہینے بھی ایک ایئر اسٹرائک ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں. لیکن کیا دہشت گردی ختم ہو گئی؟ جو ہم نے فینس لگایا بارڈر پہ، کیا اس سے دہشت گردی ختم ہو گئی؟ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑا ہوگا، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے کابل حکومت کے ساتھ پازیٹیولی انگیج کیا جائے، رادر دین کہ پبلکلی ہم ان کو تھریٹ کریں. یہ جو تھریٹ کرنے کی بات ہے نا، دھمکیاں دینے کی بات، یہ کام نہیں آتی. اور مجھے یاد ہے کہ جب انٹرم سیٹر تھا تو ہمارے ایک منسٹر نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ یہ اگر کابل نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو ہم وخان اسٹرپ پہ قبضہ کر لیں گے. اب یہ کوئی کہنے کی باتیں آپ ہی بتائیے. تو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی بھی ہے، کیونکہ طالبان کی حکومت کی یہ امید ہے کہ ان کی طرف سے یہ ان کی امید تھی کہ پاکستان حکومت جب وہ آئیں گے 15 اگست تو پاکستان کی حکومت فوری طور پہ ان کو تسلیم کر لے گی، لیکن وہ ہم نے نہیں کیا. بلکہ ہم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی جب تک ریجنل کنسنسس نہیں ہوتا، اور یہ بہت فلاٹ پالیسی تھی میرے خیال میں، کیونکہ اس سے ہم نے اپنی ڈپلومیٹک اسپیس کم کر دی. اور آج ہم جہاں ہیں طالبان وہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے. تو یہ ایک ٹھیک ہے، ہم نے جو ان کے ایسٹس فریز کیے امریکہ، وہ سب ہم اس کو پرسو کرتے رہے، لیکن ہم نے اپنے لیے جو اسپیس تھی، اور ابھی تک دیکھیے ہم نے فل ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال نہیں کیے. گو کہ سعودی عرب نے بھی کر دیے، چین نے بھی کر دیے، UAE نے بھی کر دیے، روس نے بھی کر دیے. ہم ابھی تک وہ انیشیٹو نہیں لے پاتے. ہم پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان پہ. تو طالبان پہ پریشر بلڈ نہیں کر سکتے میرے خیال میں. جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صحیح سفارتکاری ہونی چاہیے اس معاملے میں. اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے، ہمیں وہ چہرہ، وہ بندہ ہونا چاہیے جو کہ طالبان جس کو فیل کریں کہ وہ اینٹی طالبان نہیں ہے، تب طالبان کے ساتھ مذاکرات کا اچھے نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بہت ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ جو رویے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. شاید ہم ان کے کلچر کو سمجھ نہیں پاتے یا ان کے مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھ پاتے. اگر حالات اس طرح ہی رہے تو پھر تو بہت ہی معاملات بگڑ جائیں گے. پھر پروونسز اور کیپٹل کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. خیبر پختونخوا اور یہ موقع مل رہا ہے. دیکھیے نا، بھارت نے بھی اپنی ایمبیسی سفارت خانہ کھول دیا ہے، وہاں کے ڈیلیگیشنز بھی وزٹ کر رہے ہیں. تو کیا پتہ ٹرمپ بھی طالبان کے ساتھ ہاتھ میں لا لیں تو ہمارے لیے سچویشن اور مشکل ہو جائے گی. رادر دین کہ ہم دھمکیاں دیں پبلکلی، تو چاہیے یہ کہ بیک چینل پہ ہم انگیج کریں طالبان کو، اور یہ معاملات فوری طور پہ ٹھیک کریں، ورنہ یہ جو ہے کافی صورتحال گھمبیر ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. اور پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ان چیزوں کا اس وقت. اگر ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، انویسٹمنٹ لانی ہے، سی پیک کو آگے چلانا ہے، تو پھر ہم یہ متحمل اس بات کے نہیں ہو سکتے کہ یہ TTP یہ کاروائیاں کرتی رہے. اور طالبان اور کابل افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے کیا ہونے اور برے سے برے ہوتے جائیں. تو خدا را تھوڑا سوچیے اس کے متعلق، اور ایک مضبوط جامع حکمت عملی بنا کر آگے چلیے. تھینکس اے لاٹ.